خوشی کیسے منائی جائے، کیا اسلام ہمیں خوشی کی تعلیم دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو وہ تعلیم کیا ہے؟ بہت اہم گفتگو ہے، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا خیال ہے اس کو ہمیں خوش ہو کے یہ پروگرام کرنا چاہیے۔ یہ بڑا کنفیوژن ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہیں، صوفی لوگ ہیں، یہ ہر وقت روتے پیٹتے رہتے ہیں، ان کے پاس رونے کے، طنز کرنے کے، ڈرانے کے اور دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چاہتے نہیں کہ لوگ ہم خوش رہیں۔ خوشی کو لوگ سمجھ نہیں پائے جی، اور حقیقی خوشی کیا ہے جی، یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ساری زندگی ہم خوش رہیں گے۔ کیا ہے حقیقی خوشی؟ دیکھیں، حقیقی خوشی جو ہے نا وہ من کی خوشی ہے، من کی خوشی، اندر سے بندہ خوش ہو۔ بظاہر میں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تیار ہو کے بیٹھا ہوں، آپ کو خوش بھی دکھائی دے رہا ہوں، لیکن کیا میں اندر سے بھی خوش ہوں؟ اللہ جانے۔ یہ جو من کی خوشی ہے، جی، اندر سے مطمئن ہونا، سبحان اللہ، اندر سے بے کلی کا ختم ہونا، اندر سے ایک بندے کا مضبوط ہونا، جی، روحانی طور پر مضبوط ہونا۔ جی، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے؟ خوشی ہمیشہ دوسروں کو خوش کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، بانٹنے کا نام خوشی ہے، معاف کرنے کا نام خوشی ہے، سبحان اللہ، کسی کی ہیلپ کرنے کا نام خوشی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن یہ راز کوئی سمجھ جائے گا نا، ساری زندگی وہ خوش رہے گا۔ خوشی کا ایک رائج طریقہ ہے، کوئی ڈانس پارٹیاں ہیں، ناچ گانا ہے، ڈھول ڈھمکا ہے، پارٹیاں ہیں، ہا ہو ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ایسے خوشی ملتی ہے اور یہ آپ لوگ جو ہے اس کو ہمیں منانے نہیں دیتے۔ دیکھیں، ایک تو دین اسلام نے ہر کام کا ایک طریقہ کار ہمیں بتایا ہے۔ جی، کچھ حدود و قیود ہیں ہمارے یہاں، مطلب یہ قوم ہاشمی جو ہے اس کے انداز مختلف ہیں۔ جی، رمضان ہمارا بالکل الگ ہے، عید منانے کا طریقہ الگ ہے۔ اچھا، جب ہم اس دائرے میں رہ کر خوشی منائیں تو کوئی حرج نہیں۔ جی، مطلب آپ کی خوشی کسی کے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور دوسرا خوشی میں کوئی ایسا فعل بھی نہ ہو جو قرآن و سنت نے منع کیا ہے۔ ان دو باتوں کا خیال رکھیں، خوشی مناتے چلے جائیں۔ قرآن سنت نے جن چیزوں سے منع کیا، ایسا کوئی کام نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے حیائی نہ ہو اس میں، اور دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو کسی کو۔ دو کام ہیں۔ اور حقیقی خوشی سائیں کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے۔ جی، ایک اللہ والے تھے، ان کی اندر کی جو ایک خوشی تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی جو ایک اطمینان تھا اور جو ایک سوز و گداز اور اندر کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ وہ بحال ہو نہیں پا رہی تھی، کئی ذکر و اذکار سب کچھ کیے، تو کسی اور اللہ والے کے پاس گئے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس بچے کی تم خدمت کرو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں چند دن گزرے کہ میری وہ ساری کیفیات بحال ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کو میں نے اس کی ضروریات کی ساری چیزیں لا کے دیں، وہ خوش ہوا، اور جیسے ہی وہ خوش ہوا میری کیفیت بحال ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے نا جس پر یہ کیفیت بیتی ہو، جس کی وہ دولت لٹی ہو، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی نمی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نماز کا شوق، عبادت کا شوق، قرآن کا شوق، خیر کے کام کرنے کا شوق، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کبھی کسی سے چھن جائے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس یتیم نے صرف مجھے دعا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقی خوشی دوسروں کی خوشی میں موجود ہے۔ دیکھیں سائیں، اللہ کا طریق دیکھیں، جی، میرا سونا رب بانٹتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے، کسی سے وہ کچھ لیتا ہے
دیتا ہی دیتا. یہ رب کا طریق ہے. اللہ کے محبوب ساری زندگی بانٹتے رہے. کبھی حضور نے کسی سے کوئی کچھ طلب کیا اپنی ذات کے لیے؟ کوئی اجرت طلب کی؟ بانٹتے رہے. تو دینے کا نام خوشی ہے سائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو عید ہے ہمارے ہاں جی. اس عید کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ عید کیا ہے سائیں؟ تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، اجتماع گاہ میں سارے شریک ہوں اور پھر سارے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں. ہاتھ تو ملاتے ہیں سارے، مصافحہ تو کرتے ہیں، آج معانقہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو سینے سے سینہ ملانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. گلے ملنا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رسم ہے. آپ نے اس کو رسم سمجھا ہے؟ تو رسم ہی ہے. اس کے پیچھے راز کیا چھپا ہوا ہے؟ کیا راز ہے؟ کہ دیکھو آج عید کا دن ہے، عیدگاہ میں آ جاؤ. مسجد سے زیادہ افضل ہے کہ کسی عیدگاہ میں نماز ہو، بڑا زیادہ لوگ ہوں. کیوں اجتماعیت کو رکھا گیا؟ گاؤں دیہات ہے تو مختلف گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے عید کی نماز ادا کریں گے. وجہ یہ ہے کہ کسی بندے سے آپ کی کوئی رنجش ہے. جی. ویسے تو آپ نہیں مل پائے، آج عید کا دن ہے، سارے گلے مل رہے ہیں، آپ جا کے گلے ملیں. سبحان اللہ سبحان. اور گلے ملنے کا مطلب ہے کہ دل سے دل ملے اور دل صاف ہو. سر ہمارے یہاں تو یہ جھگڑا چلتا ہے کہ ایک دفعہ گلے ملے یا 3 دفعہ ملے، یہی مسئلہ. ارے میری جان، ایک دفعہ گلے ملیں کہ 3 دفعہ ملیں، اصل میں اس کے اندر جو حکمت ہے اس پہ غور کریں. اگر دل صاف نہ ہو تو 10 دفعہ ملیں اس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرق پڑتا ہے؟ واہ واہ واہ. ملتے جائیں. یار یہ موقع کیوں اللہ نے رکھے ہمارے لیے؟ جی. یقین جانے یہ وہ موقع ہیں کہ دشمن بھی عید پہ دروازے پہ آ جائے نا، بندہ اس کو بھی گلے لگا لے. ملانے کا اہتمام. ملانے کا اہتمام ہے. واہ واہ واہ. اجتماعیت. کیا بات ہے. بھئی سائیں ایک رستے سے جاؤ اور دوسرے سے واپس آؤ عیدگاہ میں. کیوں؟ ہو سکتا ہے تم ایک ہی رستے سے آتے ہو جاتے ہو، تمہارا وہ سب کانشیس میں وہ بات ہے، وہی ٹریک ہے تمہارا آنے جانے کا. اور آج تم ذرا دوسرے رستے سے آؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی وہ بندہ نظر آ جائے جس کو تمہاری ضرورت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تمہاری کوئی رنجش ہو، آج مل جائے، ٹکرا جائے، مل لو اس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلم معاشرہ کیا خوبصورت معاشرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکمتیں تو دیکھیں. اور عید الفطر کے دن ہی صدقہ فطر دو. نماز فجر سے عید کی نماز کے درمیان دینا سب سے افضل ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن تمہارے پیسے کسی ایسے غریب کے پاس آ جائیں کہ وہ بھی اس دن خوشی منائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجتماعی خوشی کہیں یار دیکھو تو صحیح ہے، غم رہ نہ جائے. اور یہ صدقہ فطر کسی غریب مستحق کو دینا. یہ تو ہمارے یہاں NGOs یہ بھی پکڑ کے لے جاتی ہیں. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو اس خوشی میں شامل کرو. عید کا دن کسی کے لیے خوشی کا باعث بن جائے. سبحان اللہ. زکوٰۃ تو تم نے پہلے دے دی، مستحقین تک پہنچا دی. آج عید کا دن، آج اسپیشل اینولپ بناؤ، کوئی مستحق نظر آئے اس کو صدقہ فطر آپ نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، اس کی بھی عید ہو گئی. واہ 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 واہ. اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک بندہ دے گا، جتنے فیملی ممبرز ہیں، اگر صاحب ہیں، حتیٰ کہ نابالغ بچہ بھی ہے نا تو اس کا والد اس کے بھی دے گا، اس کا بھی صدقہ فطر دے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک راستے سے جاؤ، دوسرے سے آؤ، صدقہ فطر دو، لوگوں سے ملو. اور پھر ایک کام اور، جی. اور ہمارے یہاں یہ طریق تھا، بہت پہلے سے تھا، اب شاید ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ یہ سویاں کیوں پکاتے تھے؟ کیوں؟ میٹھا بناتے تھے اور اہتمام ہوتا ہے. شیر خورما آج بھی ہوتا ہے. جی جی. لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ مہمان آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ملنے کا ایک بہانہ بن جائے. واہ. کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی رنجش ہو، وہ ختم ہو جائے آج. واہ واہ واہ.
سبحان اللہ. اور ایک کام بڑا ہونا چاہیے، اور جو پہلے تو ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا ہے لیکن بعض جگہ یہ ختم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست طریقے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. جی. وہ یہ ہے کہ عید کے دن خاص طور پہ جس کے یہاں فوتگی ہو گئی ہو اس کے گھر ضرور جائیں. واہ 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 واہ. اور کچھ ساتھ میں لے جائیں بنا کے. اس نے تو کوئی آج عید کے دن اہتمام نہیں کیا ہوگا، ظاہر فوتگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں تو ایک غم کا ماحول ہے، آپ لے جائیں. واہ. پتہ ہے کیا ہوگا؟ عید کے دن اگر وہ اکیلا بیٹھا ہوگا نا تو وہ غم پہاڑ کی طرح اس کے اوپر ہوگا. جب لوگ آتے جائیں گے اس کا غم سبحان اللہ ہلکا ہو جائے گا، احساس ہی نہیں ہوگا اسے. کیسے شاندار طریقے ہیں. دوسرا، اگر کوئی بیمار ہے جی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ بڑا شدید بیمار ہے اور یہ مطلب گھر پہ ہی ہے یا ہاسپٹل میں ہے، عید کا دن ہے، آپ خاص طور پر اس سے ملنے جائیں. عید آپ کا کوئی جاننے والا ہے، لازمی جائیں، عید ملے اس سے جائیں. واہ. یقین جانے وہ جتنا خوش ہوگا نا آپ سے مل کے اس دن. غریب ہے تو اس کو اسی بہانے عیدی دے دیں، امیر ہے تو اس کی دلجوئی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معاشرے میں خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. واہ 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 واہ. اور آپ کو پتہ ہے عید کے دن نئے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب بندہ اتنا بن ٹھن کے آتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے لوگ مجھے دیکھیں. واہ 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 واہ. لوگ مجھے دیکھیں. اور وہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی آج اتنا خرچہ کیا ہے میں نے، تو اس بہانے وہ لوگوں سے ملتا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملوں. یہ میل ملاپ کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان. خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. جیسے بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارا بس صرف تو عید وید اس کو ہم بند کر دیں، ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رش خش لگا دیتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس دن تیار ہوتے ہیں. اچھا. ایک آدمی تھا، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا. عید کا دن آیا تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن تیار ویار ہو کے گھر پہ سب سے مل رہا ہے. تو کسی نے کہا بھائی روزے رکھ، نہیں وہ بھائی سوئیاں کھائیں. کہہ رہا ویسے بھی مسلمان نہیں ہے بھائی. اچھا، عید کے حوالے سے ایک تو عموماً لوگ اپنے گھروں کی بھی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، پردے وغیرہ بدلتے ہیں، کلر وغیرہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یعنی خوب اس کو اہتمام کرتے ہیں. یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ مہمان آئیں گے، یعنی ملنے ملانے کا دن ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ اتنی تیاری اور اتنا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ لوگ آئیں، اس کو دیکھیں، سراہیں. بھئی آپ اچھے کھانے کیوں پکاتے ہیں؟ اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ روٹین سے ہٹ کے سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ عید کی خریداری الگ سے کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ تاکہ یہ ایک میل ملاپ کا دن ہے، آج خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. جن سے آپ پورا سال نہیں ملتے، آج ان کے یہاں چلے جائیں یا ان کو بلا لیں. آج ملیں، بیٹھیں، رنجشیں ختم کریں. انعام کا دن ہے. ہاں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آسمان سے کوئی چیزیں نازل ہوتی ہیں، مطلب کون سا گفٹ آتا ہے؟ یہ ذرا وہ نظر نہیں آتا گفٹ. سائیں ایک مزدور نے پورا مہینہ مزدوری کی، جی، اس کو سیلری تو ملے گی نا، انعام تو ملے گا. وہ سیلری کہاں ہے؟ بخشش کی صورت میں. وہ تو آخرت میں ہوگی. تو سائیں حقیقت میں تو مومن کا سارا عمل ہی آخرت کے لیے. عید تو حضرت دنیا کے لیے نا، تو وہ انعام جو ہے، وہ سیلری جو ہے، وہ سیلری اس صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب بندہ پورا مہینہ اپنے رب کو راضی کر کے جو بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو جو عید کی خوشی ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے. یعنی اندر سے وہ ایک مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے پورے مہینے اللہ کے احکامات پر عمل کیا. آج وہ اندر سے اس کو ایک اطمینان ہے. اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آج بھی وہ روزہ رکھ لے، لیکن چونکہ حکم خداوندی ہے اس لیے وہ نہیں رکھتا.
سبحان اللہ سبحان ورنہ اس کا دل اس دن بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں. سبحان اللہ سبحان اتنا مزہ اس کو، کیونکہ وہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور جو محبت والے ہیں، عشاق ہیں، وہ تو پھر اس کو ذرا الگ انداز سے بھی عید کو بیان کرتے ہیں. کیسے حضرت؟ ایک مجذوب تھا، مجذوب کہتے ہیں دیوانے کو. وہ گلی میں کھڑا رہتا، ہر آنے جانے والے سے پوچھتا کہ عید کداں، عید کداں، عید کب ہے. کب ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ابے بھائی ابھی تو عید گزری ہے پچھلے مہینے، تو ہر وقت ایک ہی سوال پوچھتا ہے، عید کب ہے، عید کب ہے، عید کداں. مطلب یہ تھوڑا ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. ایک دن اسی گلی سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ گزرے، کوٹ مٹھن شریف والے. تو اس نے وہی آواز لگائی، عید کداں. واہ. تو خواجہ صاحب سمجھ گئے. آپ نے فرمایا یار ملے جداں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجذوب کی آنکھوں میں چمک آ گئی. اس نے فوراً سوال پوچھا، یار ملے کداں. واہ. یار کب ملے گا؟ کب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں مرے جداں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو میں ہے، انا ہے، اس کو جب تک تم فنا نہیں کرو گے یار نہیں ملے گا. یار نہیں ملے گا. اب وہ مجذوب اس کی آنکھوں میں اور چمک آ گئی. اگر یہ کوئی صاحب ہے، اس نے کہا یہ صاحب معرفت. اس نے فوراً پوچھا میں مرے کداں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسے مرے گی؟ تو آپ نے فرمایا یار تکے جداں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محبت والوں کی تو عید یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ اور عیدی میں چاہتے ہیں کہ وہ جلوہ ملے، انعام سمجھ میں آ گیا. وہ انعام ملے انہیں. واہ واہ واہ. تو ہر ایک کی عید ذرا مختلف ہوتی ہے. اتنا خیال رکھنا ضروری ہے جی. ہماری خوشی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ایک دن عید کا موقع تھا، جی. تو کچھ نوجوان جو ہے انہوں نے سائلنسر جو ہے وہ نکالے میں، وہ مطلب کیا شور شرابہ، اور ایک جگہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ڈیک لگایا ہوا ہے اور ادھم آخر میں وہ گھتم گتا ہو گئے. فائٹ ہو گئی کسی بات پہ، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں میلے ٹھیلوں میں، تو وہ آزادانہ گھونسوں کا اور مکوں کا استعمال شروع ہو گیا. پولیس آ گئی، پکڑ لیا. تو ایک بابا جی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ان بچوں کو دیکھا تو وہ الجھ رہے ہیں پولیس سے کہ بھئی ہم عید کے دن بھی خوشی نہ منائیں. جنون سوال ہے. مطلب ہم آج کے دن بھی آپ ہمیں مطلب. تو بابا جی نے قریب ہی ایک تالاب تھا، ان کو کہا ادھر آؤ 1 منٹ. پولیس والوں کو بھی بولا 1 منٹ. پہلے کہا کہ دیکھو نیچے. انہوں نے دیکھا، ان کو اپنا عکس نظر آیا. پھر انہوں نے ایک پتھر ڈال دیا. کہا اب دیکھو. کہا اب تو دھندلا نظر آ رہا ہے، اپنا عکس نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. جی. فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری خوشی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اب دیکھو پتھر ڈالنے سے سب کچھ دھندلا ہو گیا، گدلا ہو گیا. یہ خوشی کا دن تھا، ہم سیلیبریٹ کرتے، مبارکباد دیتے، غریبوں کے کام آتے، آپ مطمئن ہوں، خوش ہوں، آپ کی خوشی پہ کوئی. لیکن جب آپ نے فائٹ شروع کر دی، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، پورا ٹریفک جیم کر دیا، گتم گتا ہو گئے، گھونسے اور مکے چل رہے ہیں، تو یہ آج کا دن تم نے، تمہاری خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ تم مادر پدر آزاد ہو جاؤ. واہ واہ. کچھ حدود و قیود ہیں جس کے اندر رہ کر آپ کو خوشی منانی، جو اسلام نے سکھائے ہیں آپ کو. اسی سے ہی خوشی مستحکم. حقیقی خوشی تو وہی ہے نا سر. واہ واہ واہ. ہمارے یہاں حقیقی خوشی کا مفہوم نہیں سمجھایا جاتا. یقین جانیں جس کو یہ راز مل گیا نا، وہ ہر وقت خوش رہتا اور اسی تلاش میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خوش ہوں، کیونکہ جتنی زیادہ وہ خوشی بانٹے گا اتنی زیادہ وہ لوٹ کر اس کے پاس آئے. عید کا موقع ہے تو
سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، اس کو ہم بجا طور پر سوشل میڈیا کا دور کہہ سکتے ہیں. ویڈیوز، ٹک ٹاکس، شارٹس، ریلز، تو جو ہم وہ اسکرولنگ کرتے ہیں تو 98% جو لوگوں کو خوشی کا طریقہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ یار کہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مثلا مطلب کوئی ڈانس کر رہا ہے، لڑکیاں ہیں، کوئی میک اپ ہے، شو آف کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو ایسا ہی نظر آتا ہے. تو ان کے لیے کیا اچھا انہیں روکا جائے تو وہ کہتے ہیں یار مطلب یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو خوشی اسی طرح سے ملتی ہے. دیکھیں، لڑکیاں اگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے تیار ہو کے سب آپس میں بیٹھے ہوئے تو کوئی عرض نہیں، خوشی منائیں، اس میں تو کوئی اسلام نے منع نہیں کیا. لڑکے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جی، مطلب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑکے الگ تیار ہو کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مل رہے ہیں خوش، لڑکیاں الگ بیٹھی ہوئی ہیں، یا گھر کے فیملی ممبرز ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے وہ تو آپ کے اوپر لازم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام، عید کا دن ہے، حضور تشریف لائے گھر پر، دیکھا بچیاں جو ہے نا دف بجا رہی ہیں. اچھا، چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں، عید کا دن ہے. اتنے میں جناب ابو بکر صدیق بھی حاضر ہوئے. سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا کہ بچیاں دف بجا رہی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو، تو منع کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو انہیں، عید کا دن ہے، منانے دو انہیں. ایسی خوشی کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، کوئی حرج نہیں. کہ خواتین آپس میں بیٹھ کر اگر گا رہی ہیں، خوشی کا کوئی گیت گا رہی ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر رہی ہیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھک میں، واہ، کھانے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے گپ مار رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس میں تو اسلام کوئی ممانعت نہیں کرتا. لیکن اگر وہی گانا اسی ماحول کو وہ فلما ویڈیو بنا کر ڈال دیں. لیکن جن چیزوں کی ممانعت ہے نا، وہ چاہے عید کا دن ہو، چاہے عید کے علاوہ ہو، جی، وہ تو ایک مطلب اسلام کے کچھ اپنے حدود و قیود ہیں نا، تو کوئی نہیں توڑ سکتا. بے شک. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اس سے عید کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیزیں منع ہیں وہ تو منع ہے نا. مطمئن ہونا اور خوش ہونا، بظاہر تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں لگتی ہیں، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ مطمئن ہونا ہی حقیقی خوشی ہے. دیکھیں، بظاہر ایکٹنگ تو میں کر سکتا ہوں نا خوش ہونے کی. جی، مطلب میں جیسے ظاہر کروں کہ میں بہت خوش ہوں، یہ ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے. جی، لیکن حقیقی خوشی اندر سے ملتی ہے. اندر کی خوشی آپ کو مطمئن کر دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. آپ نے بہت قیمتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جی، لیکن آپ نے کسی کو قیمتی کپڑا پہنا دیا. آپ نے بہت اچھے کھانے نہیں پکائے ہوئے عید کے دن، جی، لیکن کسی کا گھر کا چولہا آپ نے جلوا دیا. سبحان تو اللہ. اس سے جو آپ کو خوشی ملے گی نا، وہ اس خوشی سے زیادہ ہوگی جو آپ اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. واہ. یہ آپ کو باہر سے خوش کرے گی بات، لیکن وہ عمل آپ کو اندر سے خوش کرے گا اور آپ کی تسکین کا، روح کی تازگی کا سبب بنے گا. واہ. کسی ایسے شخص کے پاس آپ عید ملنے چلے گئے جس کے پاس کوئی نہیں آتا عید ملنے. ابھی ہمارے یہاں گورنر صاحب چینج ہوئے، نئے گورنر صاحب آئے تو سارے لوگ پھول لے کر پہنچ گئے، اور وہ صاحب جو ہے نا، وہ مطلب جب تک ان کی سیٹ تھی تو سارے سلوٹ مار رہے تھے. تو لوگ ہمارے یہاں عید ملنے بھی انہی لوگوں سے جاتے ہیں جن کو آپ کے ملنے سے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کسی ایسے بندے سے ملنے چلے گئے جو توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے ملنے اس سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور پھر اس سے مل کے آپ کو کتنی خوشی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وہ راز خوشی کا. سبحان. خوشیاں بانٹنے سے آپ کے اندر خوشیاں آتی ہیں، اور اللہ کا نظام ایسا ہی. یہ بات ہم نے پہلے بھی کبھی عرض کی
کہ خالق کائنات کا نظام ہے، جو چیز آپ تقسیم کرو گے وہ لوٹ کے آئے. سبحان اللہ سبحان علم بانٹو گے علم آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال خرچ کرو گے اس کی راہ میں مال آئے گا. سبحان اخلاق بانٹو گے لوگ تمہارے سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے. عزت دو گے جتنی دو گے ملٹیپل ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بہو گے نا سائیں وہ کاٹو وہ کاٹو. قبلہ جیسے تہوار عید کا خالق کائنات نے ہمارے لیے یہ تجویز فرمایا ہے، اسی نے ہمیں عطا کیا ہے. عید الاضحیٰ یہ 2 ایونٹ دیے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے خوشی کا؟ ایک خاص تہوار 3 دن دینا، دیکھیں تہوار میسیج ہے اس میں، بہت بڑا میسیج ہے، اجتماعیت ہے اس کے اندر. چاہے وہ عید الفطر ہو، اس میں صدقہ فطر رکھا گیا. عید الاضحیٰ میں قربانی ہے. قربانی کا مطلب ہے کہ جب آپ جانور قربان کرتے ہیں اس کی پھر اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں سب جگہ، تو لوگوں کو شامل کرتے ہیں. ہر روپ، ہر رنگ، ہر نسل کا بندہ آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ سب سے اجتماعی طور پہ مل رہے ہیں، معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. پھر اس پورے سسٹم کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاشی پہیہ جو ہے وہ گھومتا ہے. اب کپڑا انڈسٹری ہے تو وہ کتنی پورے سال تیاری کرتی ہے عید کے لیے. فوڈ والے ہیں تو جوسز والے ہیں تو شربت والے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کمپنیز جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور کتنا بڑا معاشی جو ہے نا معاملہ سرکل جو ہے نا وہ چلتا ہے. اکنامک کو آپ دیکھ لیں، گروتھ اس کی دیکھیں عید کے موقع پر. مطلب یہ تہوار صرف ایک تہوار نہیں ہوتا، یہ امیر سے پیسہ نکلتا ہے غریب کے پاس جاتا ہے. اب دیکھیں زکوٰۃ کون نکالتا ہے؟ امیر. جائے گا کہاں پر؟ غریب کے پاس. صدقہ فطر کون دے گا؟ امیر. جائے گا کس کے پاس؟ غریب کے پاس. یہ ایک دوسرے کو برابر کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور اسی طرح جو عید قرباں ہیں جی اس میں قربانی کون کرے گا؟ امیر. اور کھاتا کون ہے؟ غریب. اور پھر وہ جو گاؤں میں مائی جس نے بکرا پالا ہوا تھا، جس نے بچہ پالا ہوا تھا، جس نے بچڑا پالا ہوا تھا، وہ شہر میں آتا ہے، بکتا ہے، گھاس بکتی ہے، چٹائی بکتی ہے، تو فلاں بکتا ہے، فلاں چیز. اس سے پورا ایک معاشی طور پہ نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ان خوشیوں میں، ان تہواروں میں بہت بڑے بڑے راز پنہا ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے اسے ڈیزائن کیا ہے. پلاننگ پلاننگ. یہ جو ابھی گفتگو سے ایک بات تو خاصی کلیئر ہو رہی ہے کہ اجتماعیت اجتماعیت اجتماعیت، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی اجتماعیت میں ہے. بالکل ایسا ہی. جب معاشرہ آپ کا خوش ہوگا تو حقیقی خوشی تو وہی ہوگی نا. ایک آدمی سے تو خوشی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک آدمی خوش ہے اور سارا علاقہ جو ہے وہ ناخوش ہے، غمزدہ ہے، تو کیسے وہ خوش ہو سکتا ہے؟ اسے رہنے بھی نہیں دیں گے. مجھے صرف ایک بات بتائیں، خوشی ہے کیا؟ مطلب خوشی ایک دوسرے سے ملنے کا نام خوشی ہے نا. واہ واہ. آپ کبھی اس پردیسی کی خوشی کو دیکھیں کہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے تیار ہو کے عید کے دن. واہ 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 واہ. کبھی آپ تصور تو کریں اس کے بارے میں. کیا اچھی مثال دی. کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، عید کا دن ہے، آپ اس کے درد کو نہیں سمجھ سکتے. کپڑے بھی اچھے ہیں، پیسہ بھی جیب میں ہے، سب بیکار ہے. سب. یار خوشی عید ہے کیا؟ عید تو ملنے کا نام. واہ 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 واہ. رب کو راضی کرنا اور اس کی مخلوق کو راضی کرنا، یہی تو خوشی ہے سائیں. جس نے پورا مہینہ اپنے رب کو راضی کیا، آج اس کی مخلوق سے مل رہا ہے، اس کو راضی کر رہا ہے، ان کے ساتھ. یہی تو معاشرے کی خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے. یعنی خالق ملانا چاہتا ہے. خالق چاہتا ہے میری مخلوق ملے. آج اس نے کپڑے پہنے ہوئے، یہ اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، آج بیٹھ کے سب ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک دسترخوان پہ سب بیٹھے ہوئے. خالق جب مخلوق خوش ہوتی ہے نا، خالق سے خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان. تو اس کی مخلوق ہیپی ہوتی ہے. ابھی آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، ماہ رمضان، تو کیا جتنی زکوٰۃ، جتنے ہمارے ہاں صاحب حیثیت لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں تو خوشی معاشرے میں
میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف زکوٰۃ ہی صحیح طور پہ نکالی جائے، جی، صرف زکوٰۃ کی صرف بات زکوٰۃ. کریں، زکوٰۃ اور عشر، اور صحیح طور پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، این جی اوز کے حوالے نہ کرے، مستحقین تک پہنچائے، میں سمجھتا ہوں کوئی غریب رہے ہی نہیں معاشرے، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، پکی بات. پکی بات. سر 2.5% ہے صرف. سر یہ 2.5% بھی اگر لوگ پراپر نکال لیں نا اور صحیح بندے تک دے دیں، یہ راشن کے جو تھیلے بانٹتے ہیں یہ نہ کریں. یعنی اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ اس سال میں 2 4 5 لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا، اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، نظام خود بخود سیدھا ہو جائے گا. یہ بڑا گیپ نظر آیا کہ لوگ ویسے بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑی کاروباری صلاحیتیں ہوتی ہیں، بڑی پلاننگ ان کو آتی ہیں، لیکن جیسے زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے ان کی ایبلٹی ایک دم کہیں سو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ تربیت نہیں ہے. اور کچھ ہماری این جی اوز نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. سارے پیسے وہ لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو، ہم دیکھو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے صحیح مستحقین تک پہنچا دیں گے. لیکن وہ سیٹھ اپنے ملازمین میں سے لسٹ نکالتا ہے کون کون سے مستحق لوگ ہیں، کس کو کس چیز کی نیڈ ہے، ان کے معاملات اگر وہ سیدھے کر دیتا اس زکوٰۃ کے پیسوں سے. واہ. کیونکہ وہ حقیقی درد اور حقیقی معاملہ ان کا سمجھتا ہے، اور ان لوگوں کو اس سیٹ سے لینے میں کوئی آر محسوس بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور سیٹ جب خود ان کو دیتا ہے تو اس کے اندر کی فیلنگ چینج ہوتی ہے، اس کی انزائٹی ڈپریشن ختم ہوتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے اپنے لوگوں کو دے کر. سبحان اللہ. اور جو اس کے ملازمین ہیں انہیں لے کر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سیٹ نے ہماری مدد کی ہے. صحیح ہے. لیکن جب آپ کسی این جی اوز کی طرف ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہاں جا کے جب وہ لائنیں لگاتے ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ چلی گئی. اور وہ جس طرح وہاں دیا جاتا ہے، اور جس طرح وہاں فوٹو سیشن ہوتے ہیں، لوگوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب زکوٰۃ کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ملک کریں، تو ڈائریکٹلی دینے کا حکم ہے کہ آپ کسی کی ملک کریں، اور اپنے اعزا اقربا قریبی لوگوں کو، اقربا میں قربت والے قرابت دار بھی ہیں نا سارے، آپ ان کو چھوڑ کے فلاں این جی او کو دے دیا آپ نے، انہوں نے میلہ لگایا ہوا ہے. اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اگر ان پر عمل کریں تو معاشرے میں حقیقی خوشی جو ہے نا وہ لوٹ آئے گی. آخری سوال کہ ہمارے سننے والے جہاں جہاں تک ہماری آواز اور بات پہنچ رہی ہے وہ عید کیسے منائیں؟ جنہوں نے رب کو راضی کیا، اس کی مخلوق کو راضی کیا، ان سب کو میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. عید کیا ہے، حقیقی خوشی کیا ہے، اور اجتماعیت اور خوشی کا کیا تعلق ہے. بہت اہم سوالات تھے. امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات ضرور اس گفتگو ملے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.